بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صدر عارف علوی کی ڈیل مسترد، مولانا فضل الرحمان کی تل ملاحٹ کیا کسی کے ہاتھوں استعمال ہونے جا رہے ہیں؟ اپنے غصے کا اظہار کیسے کریں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی مزید ایسی غلطیاں جو تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر ایک ایسی گہری کھائی میں لے کر جا رہی ہیں یا لے کر جا چکی ہیں جس سے نکلنا شاید پاکستان تحریک انصاف یا ان کے بانی کے لیے یا اس کے بانی کے لیے ممکن نہ ہو۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی جو اس وقت صدر ہیں، کم از کم 8 یا 9 تاریخ تک وہ صدر ہی رہیں گے، ان کے حوالے سے کہ موصوف نے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا، اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صدر علوی نے یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے جو تاخیری حربہ استعمال کیا ہے، یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد کیا ہے، کہ ان کی جانب سے صدر سے رابطہ کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، درخواست کی جائے گی کہ حضور آپ مہربانی کیجئے، آپ اسمبلی کا اجلاس بلا لیجئے اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی ڈیل کر لیں گے، کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر کہ جناب آپ بھی الیکشن کمیشن سے کہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کے حوالے کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب پر ہاتھ ہولا رکھیں، بہت ہو گیا، درگزر سے کام لیں، اب انتخابات ہو گئے ہیں، عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو صدر مملکت جانے والے ہیں، وہ چند دن کے لیے مزید سپریم کمانڈر ہوں گے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے، یا وفاق کی سب سے بڑی علامت یا سب سے بڑے عہدے پر براجمان رہنے والے اور طویل مدت تک براجمان رہنے والے سویلین صدر ہوں گے۔ لیکن عارف علوی کی یہ تمام چیزیں کارگر ثابت نہ ہوئیں۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ عارف علوی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین تھے، اب انہوں نے اپنے بانی کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر لیا، جس طرح گزشتہ روز عمران خان نے کہا کہ صدر نے بالکل ٹھیک کیا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا۔ اب صدر کا یہ ماننا ہے کہ جی قومی اسمبلی مکمل نہیں ہے۔ حضور قومی اسمبلی کبھی مکمل نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی ممبر اس میں سے ایبسنٹ ہوتا ہے، کسی کی وفات واقع ہو جاتی ہے، کوئی حلف نہیں اٹھاتا، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں آتا۔ اب دیکھیں پنجاب کی تو صوبائی اسمبلی بھی نامکمل تھی نا، اگر صدر کی اس بات پر ہم اس کو مان لیں تو پنجاب میں بھی مخصوص نشستیں نہیں تھیں، وہاں حلف بھی اٹھایا، اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے، الیکشن بھی ہوا، وزارت اعلیٰ کا امیدوار بھی نامزد کیا، اگرچہ اس کا بائیکاٹ کر دیا، سندھ اسمبلی میں بھی حلف اٹھایا، سب کچھ ہوا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا، وہاں حکومت بنانے جا رہے ہیں، وہاں بھی اسمبلی نامکمل ہے۔ اگر صدر کے استدلال کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک لیم ایکسکیوز تھا جس کو نہیں مانا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے بالکل، اب اسے میں کیا کہیں، ٹھینگا کہتے ہیں، جو بھی آپ کہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ہی نہ، نکی جی نہیں، وڈی جی نہ کر دی گئی۔ لہذا اب صدر مملکت کے لیے 2 مقدمات تو تیار ہیں، اس کے علاوہ بھی مقدمات ہیں، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ لہذا صدر اب پتہ نہیں کہ ایوان صدر سے وہ اپنے گھر جاتے ہیں، جانے دیا جائے گا گھر، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوں گے، اور بالآخر عین ممکن ہے اڈیالہ میں یا کسی اور جیل میں صدر مملکت جو ہے عمران خان کے ساتھ والی کسی بیرک میں ہو۔ یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان، یہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 بڑی غلطیاں جو سامنے آئی ہیں، بلکہ 3، اس پر میں ذکر کروں گا کہ اس کا خمیازہ تحریک انصاف کو کچھ کا بھگت چکی ہے اور کچھ کا مستقبل میں بھگتے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان کی تلملاہٹ وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان
یہ سمجھتے تھے، ان کی خواہش بھی تھی کہ ایک تو ان کو صدر بنا دیا جائے گا اور کم از کم خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ان کی مخلوط حکومت بن جائے گی۔ مرکز میں بھی وہ نون لیگ کا ساتھ دیں گے، وہاں بھی ان کو وزارتیں مل جائیں گی، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، خود کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن جائیں گے یا اگر صدر نہ بنے تو۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ انہیں ایک پرویز مشرف کے دور میں ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا، کیونکہ وہ پھر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے بعد، وہ عہدہ انجوائے کیا۔ مولانا فضل الرحمان لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ اب نہ تو مرکز میں مطلوبہ تعداد میں نشستیں حاصل ہوئیں، نہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے وہ قابل ہیں، نہ بلوچستان میں ان کو حکومت دی جا رہی ہے، اگرچہ ان کی خواہش ہے کہ وہ 2-3 وزارتیں ان کو دے دی جائیں بلوچستان میں بھی، ان کو بلوچستان میں اگر ان کو ایڈجسٹ کر دیا گیا تو پھر مرکز میں تحریک شریک نہیں چلے گی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سارا دوش اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے، اچھا اسٹیبلشمنٹ کو، اور صوبے میں تو اگر مولانا کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اس دھاندلی کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے یا اس کو سیٹیں ملی ہیں، تو اب مولانا فضل الرحمان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں صدارتی انتخاب میں ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، یعنی بلوچستان کے ارکان بھی نہیں دیں گے، خیبر پختونخوا کے بھی، اور مرکز میں بھی جو ان کے جو ارکان ہیں وہ JUIF کے، وہ صدر کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یعنی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، یا کم از کم آصف علی زرداری کو ووٹ نہیں دیں گے۔ فی الحال ان کا یہ ماننا ہے، یہ ایسے ہی ہے، اور یہ جائز ہے کسی حد تک کہ مولانا اس وقت بڑے دکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ کی کوئی پسند والی خاتون ہو جس کو آپ پسند کرتے ہوں، آپ کے ساتھ شادی کے وعدے کیے گئے ہوں، چلیں بالفاظ دیگر آپ کی محبوبہ ہو، اور اس کی شادی بالکل آپ کے ساتھ ہونے والی، اور ایک دن آپ کو پتہ چلے کہ جناب اس کی شادی تو کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہے، تو کیا، اور اگر وہ آپ کو یا اس کے خاندان والے آپ کو اس کی شادی پر بلائیں تو کیا آپ جائیں گے؟ اگر جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ بڑے دکھی اور بوجھل دل کے ساتھ جائیں گے۔ مولانا کے ساتھ تقریباً ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ صدارتی دولہا بننے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور وہ دولہا جو ہے وہ بدل گیا عین موقع پر، مولانا کے بجائے آصف علی زرداری جو ہے وہ، یہ اب جو دولہے کا سہرا ہوتا ہے وہ آصف علی زرداری کے سر پر سجے گا۔ یہ تو مولانا کی تلملاہٹ اور سمجھ میں آنے والی بات۔ اب کسی اور ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ جناب تحریک انصاف کے کیا میسیجز جا رہے ہیں محمود خان اچکزئی کو، لیکن فی الحال ان کی غلطیوں پر ہم جو ہے وہ تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی رونا ہے کہ انہیں انتخابات سے قبل بلے کے نشان سے محروم کر دیا گیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 3 سال سے 4 سال سے 2017 سے 18 سے پھر 20 میں الیکشن کمیشن نے ان سے کہا کہ حضور آپ اپنے پارٹی کے انتخابات کروائیں، ورنہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی فہرست سے نکل جائے گی، اس سے بلے کا یا اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ چھن جائے گا، یا اس کے پاس نہیں رہے گا، وہ اس کو کھو بیٹھے گی۔ نہیں کروائے انتخابات۔ جب انتخابات کروائے جنوری کے مہینے میں، تو وہ انتخابات ٹوٹلی بوگس تھے، ٹوٹلی بوگس۔ پشاور کے کسی ایک گاؤں میں، کسی قصبے میں انتخابات کروائے، اور اس کے بعد اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب باقی پارٹیوں کے انتخابات بھی اسی طرح ہوتے ہیں، یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز۔ تو حضور باقی جو بھی پارٹیاں ہیں وہ ان کے کسی ممبر نے، کسی کارکن نے، یا ان کے کسی سیاسی مخالف نے الیکشن کمیشن میں ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج نہیں کیا، خواہ وہ MQM ہو، خواہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، JUIF ہو، جماعت اسلامی ہو، یا کوئی اور جماعت ہو، ان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا۔ PTI کے اپنے ارکان، متعدد اپنے ارکان نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کیا، بشمول اکبر ایس بابر کے، اور جن کو PTI نے خود سپریم کورٹ میں اپنا بانی رکن تسلیم کیا،
تو یہ سارا معاملہ اس سے شروع ہوا. پھر سپریم کورٹ کی تمام سماعتیں اس حوالے سے جو ہوئیں وہ آن کیمرہ تھی، لائیو جو ہیں وہ براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ کی گئیں. قوم نے دیکھا. وہاں پر پی ٹی آئی کے وکلاء اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکے، بہت سی چیزیں مان گئے، جس کے نتیجے میں بلے کے نشان سے محروم ہونا پڑا. چلیں، آپ کے حمایت یافتہ ارکان جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہو گئے. آپ نے ان سے بیان حلفی ایفیڈیوٹ لے لیے، آپ نے اتحاد کیا. پہلے آپ نے کہا کہ ہم متحدہ یعنی مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کریں گے. ان کی تو پھر بھی ایک سیٹ ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ جو پارلیمانی جماعت ہو، جس جماعت کا پارلیمنٹ کا کوئی رکن ہو صوبائی یا قومی اسمبلی میں، آپ نے جس جماعت سے اتحاد کیا، سنی اتحاد کونسل سے، اس جماعت کا اپنا سربراہ صاحبزادہ حامد رضا وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے. ان کی اپنی کوئی نشست نہیں ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، سیٹ لیس جماعت ہے. تو وہ جماعت، اس جماعت کی بنیاد پر جس کی اپنی کوئی نشست نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ میں اپنی نشستیں کیسے کلیم کر سکتے ہیں؟ تو یقیناً الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آئے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن قانون کے مطابق یہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو نشستیں بچتی ہیں وہ باقی سیاسی جماعتوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی. جو ان کی پرائرٹی لسٹ میں اقلیتیں ہیں یا خواتین ہیں، یہ نشستیں ان میں تقسیم ہونی چاہیے اور ہو جائیں گی. اب تیسری غلطی جو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے وہ ہے جناب احتجاج کی سیاست، سڑک گرم کرنے کا اعلان، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کو خط لکھنے کا اعلان. اس حوالے سے عالمی سطح پر خاص طور پر امریکہ میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے. امریکہ میں اس پر بھی میں اگلی ویڈیو میں بما ثبوت آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا کہ امریکہ میں باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ امریکہ کے جو کانگریس مین ہیں، جو سینیٹرز ہیں یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز جو جن کو ہم کہتے ہیں ایوان نمائندگان کے جو ممبر ہیں، کانگریس مین جنہیں کہتے ہیں، ان کو پاکستانیوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے سینیٹر یا کانگریس مین کو خط لکھیں کہ جناب ایک تو جو بائیڈن کی حکومت پاکستان کی اگلی بننے والی حکومت کو تسلیم نہ کرے، ان کے ساتھ تمام امدادی جو معاہدے ہیں ان کو معطل کر دے جب تک کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں آتی. ان ادر ورڈز یورپی یونین ایسا کرے، اور امریکہ نے اگر ایسا کر دیا تو سعودی عرب بھی پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا، UAE بھی نہیں کرے گا، قطر بھی نہیں، یعنی امریکہ کے باقی جو طفیلی ہیں وہ بھی نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. عالمی سیاست میں، عالمی سفارتکاری میں اس طرح ہرگز نہیں ہوتا. تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہیں وہ اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے مشکلات در مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اور جس طرح میں متعدد ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اب اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی. ریڈ لائن ہیز بین ڈران، کہ یہ ریڈ لائن ہے معیشت کے حوالے سے. جو اس کو کراس کرے گا وہ نتائج بھگتے گا. جو ہی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا مرکز میں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ تیل اور تیل کی دھار. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.